السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت نے آپریشن بنیان مرصوص کی اعلیٰ حکمت عملی پر جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جنرل سید عاصم منیر کی فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی کا نوٹیفیکیشن وزارت دفاع نے جاری کیا۔ اس حوالے سے پیش ہے خصوصی رپورٹ۔ آپریشن بنیان مرصوص کی اعلیٰ حکمت عملی، دشمن کو شکست فاش دینے پر جنرل عاصم منیر کی فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی۔ آرمی چیف کی بے مثال قیادت کی بدولت پاکستان کو مارکا حق میں تاریخی کامیابی ملی۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے مثالی جرات اور عزم کے ساتھ پاک فوج کی قیادت کی۔ جنرل عاصم منیر نے مسلح افواج کی جنگی حکمت عملی اور کاوشوں کو بھرپور طریقے سے ہم آہنگ کیا۔ وفاقی کابینہ کے مطابق آرمی چیف کی بے مثال قیادت کی بدولت پاکستان کو مارکا حق میں تاریخی کامیابی حاصل ہوئی۔ پاکستان میں جنرل عاصم منیر دوسری شخصیت ہیں جنہیں فیلڈ مارشل بنایا گیا ہے۔ اس سے قبل صدر جنرل ایوب خان 1959 میں فیلڈ مارشل بنے تھے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو 2017 میں DG ملٹری انٹیلیجنس، اکتوبر 2018 میں ISI کا سربراہ بنا دیا گیا۔ 2019 میں آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو کور کمانڈر گجرانوالہ تعینات کیا گیا، جہاں 2 سال گزارنے کے بعد وہ GHQ میں کوارٹر ماسٹر جنرل کے عہدے پر تعینات ہوئے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر منگلا میں ٹریننگ سکول سے پاس آؤٹ ہوئے اور فوج میں فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ اعلیٰ ترین جنگی حکمت عملی پر آرمی چیف کو مئی 2025 میں فیلڈ مارشل کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا۔ فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے، اعزاز قوم، افواج پاکستان، سول اور ملٹری شہداء اور غازیوں کے نام وقف کرتا ہوں۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم اور کابینہ کے اعتماد کا شکر گزار ہوں۔ یہ اعزاز قوم کی امانت ہے جن کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان ہیں۔ یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں وزیر اعظم نے صدر مملکت کو جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کے فیصلے سے متعلق اعتماد میں لیا۔ اس موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے مادر وطن کا کامیابی سے دفاع کیا۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے، کامیاب دفاع وطن اور بہترین جنگی حکمت عملی پر جنرل سید عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی کے مستحق ہیں۔ ملاقات میں بھارتی حملوں کے جواب میں پاکستان کی مؤثر جوابی کارروائی پر مسلح افواج کی قیادت اور افواج پاکستان کو سراہا گیا۔ ملاقات میں وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال بھی موجود تھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، وفاقی وزراء، چاروں وزرائے اعلیٰ، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، گورنر اور دیگر کی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی ملنے پر مبارکباد۔ کہا، عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے دشمن کو عبرتناک سبق سکھایا ہے اور یقین ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نئی بلندیوں تک جائے گی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ جنرل سید عاصم منیر کی ترقی آپریشن بنیان مرصوص کی قیادت کا کامیابی کا اعتراف ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے بھی مبارکباد پیش کی۔ ادھر ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو سے چینی سفیر کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق دفاعی تعاون اور خطے کی جیو اسٹریٹجک صورتحال پر تفصیلی گفتگو، ابھرتے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط اور مشترکہ حکمت عملی پر زور دیا گیا۔ علاقائی سلامتی کے پیش نظر عملی تیاری اور فوری ہم آہنگی ناگزیر قرار، چین اور پاکستان کے درمیان دفاعی اشتراک کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اگر بھارت ٹرمپ کی کردار کا اعتراف نہیں کر رہا تو یہ ان کی اندرونی مجبوری ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ بین الاقوامی قوتوں نے سیز فائر میں کردار ادا کیا۔ امریکہ، ایران، برطانیہ اور سعودی عرب نے سیز فائر میں کردار ادا کیا۔ بھارت کی موجودہ حکومت اپنی سیاست بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے اس جنگ کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا عہدہ ملنا تاریخ ساز فیصلہ ہے۔ کابینہ میں فیصلے کی منظوری کے بعد کئی منٹ تک ڈیسک بجتے رہے۔ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دینا وزیر اعظم کا انفرادی آئیڈیا تھا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل دینے کا قانون آرمی ایکٹ میں موجود ہے۔ دشمن کے خلاف ملک کے مؤثر دفاع میں پوری قوم شامل تھی۔ اس معرکے میں آرمی چیف نے نمایاں کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اس معرکے کے روح رواں تھے۔ کابینہ فیلڈ مارشل دینے کا فیصلہ کر سکتی ہے اور پوری قوم چاہتی تھی کہ جنرل سید عاصم منیر کو اعلیٰ ترین اعزاز دیا جائے۔ اعزاز ملنے سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مدت ملازمت پر فرق نہیں پڑے گا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان پس پردہ مذاکرات کا عمل جاری ہے۔ یہ مذاکرات DGMOs کی سطح پر ہونے والی بات چیت کے علاوہ ہیں اور جلد ان کے مثبت نتائج سامنے آنے کی توقع بھی ہے۔
ہم اللہ کے بعد سب سے زیادہ اپنے آپ پر انحصار کرتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کا چینی میڈیا کو خصوصی انٹرویو. کہتے ہیں کہ دنیا بڑھتی آبادی اور موسمیاتی تبدیلی جیسے مسائل سے دوچار ہے. کیا ایسے میں ممکن ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک پر بلا جواز جھوٹے بیانیے اور بغیر ثبوت کے چڑھ دوڑے اور پڑوسی ممالک کے اوپر اپنی اجارہ داری مسلط کرنے کی کوشش کرے؟ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں کہ ہماری شہادت کی آرزو زندگی سے کہیں زیادہ ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ چین نے انتہائی کم عرصے میں اتنی بڑی آبادی کے ساتھ جو ترقی کی ہے اسے دنیا کو دیکھنا چاہیے. ہماری پہلی ترجیح امن ہے. پاکستان کی جو آہنی دیوار جس میں عوام، مسلح افواج اور تمام شعبے شامل ہیں، دہشت گردی کے ناسور کے خلاف مڑنا ہے. سب سے پہلے اللہ کے بعد اپنے اوپر رلائے کرتے ہیں. اس دنیا کو کلائمیٹ چینج کے ایشوز ہیں، اس کو مس انفارمیشن کے ایشوز ہیں، بڑھتی ہوئی آبادی کے ایشوز ہیں. دیر آر ٹو مینی ایشوز دیٹ دس گلوبل کمیونٹی ہیز ٹو کنفرنٹ، از کنفرنٹنگ. اس کا حل یہ ہے کہ ایک ملک جو سا ہے دوسروں پہ بلا جواز جھوٹے بیانیے کی بنیاد پر بغیر ثبوت کے چڑھ دوڑے. میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اب بھی کہوں گا کہ ہمارے لیے ہم شہادت کی آرزو ہمیں زندگی سے زیادہ ہے. آئی تھنک ماڈرن ہسٹری میں جو چین کی ترقی ہے اینڈ دی فار ان اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم جتنی بڑی آبادی کو جو ڈیولپمنٹ اور جو خوشحالی چائنا نے ماڈل پیش کیا، دیٹ از فار آئی تھنک دی ورلڈ ٹو سی. آپ کو بتائیں کہ دورہ چین میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے ملاقات کی. اس موقع پر چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ چین پاکستان بھارت کے درمیان پائیدار امن کی کوششوں میں حمایت کرتا ہے. چین پاک بھارت تنازعات بات چیت سے حل کرنے کی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے. چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ میں ساتھ دے گا. چین پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف تعاون میں بھی اضافہ کرنا چاہیے. اس سے قبل وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے چینی کمیونسٹ پارٹی کے وزیر یو جیان چاؤ نے وفد کے سمیت ملاقات کی ہے. بیجنگ میں ہونے والی ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور کمیونسٹ پارٹی کے وزیر یو جیان چاؤ نے سیاسی جماعتوں کے درمیان روابط مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا. چینی وزیر سے ملاقات میں اسحاق ڈار نے پاکستان کی خود مختاری اور بنیادی مفادات پر چین کی حمایت کو سراہا. اس موقع پر یو جیان چاؤ نے کہا چین پاکستان کا آئرن برادر رہے اور پاکستان سے تعلقات کو ترجیح دیں گے. پاکستان نے بھارت کی جانب سے گولڈن ٹیمپل کو نشانہ بنانے سے متعلق الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا. دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے پاکستان مقدس مقامات کے تحفظ کا ضامن ہے اور سکھ مذہب کے مقدس ترین مقام گولڈن ٹیمپل کو نشانہ بنانے کا الزام قطعی بے بنیاد اور ناقابل قبول ہے. یہ الزامات دراصل حقائق سے توجہ ہٹانے کی بھارتی کوشش ہیں. ترجمان نے مزید بتایا کہ الٹا بھارت نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاکستان میں عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا. پاکستان سکھ مذہب کے مقدس مقامات کا محافظ ہے اور ہر سال ہزاروں سکھ یاتریوں کو خوش آمدید کہتا ہے. کرتارپور راہداری کے ذریعے سکھ یاتریوں کو بغیر ویزا رسائی دی جاتی ہے. بھارت کا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب. سری دربار صاحب اور گولڈن ٹیمپل پر حملے کا دعویٰ جھوٹا نکلا. سکھ رہنما نے تردید کر دی. گیانی رگھوبیر سنگھ کا کہنا ہے بھارتی لیفٹیننٹ جنرل کا بیان پروپیگنڈے پر مبنی ہے، سخت کارروائی ہونی چاہیے. سری دربار صاحب پر کوئی حملہ نہیں، بھارتی دعوے جھوٹے ہیں. گولڈن ٹیمپل پر ایئر ڈیفنس گنز کی خبریں مضحکہ خیز ہیں. بھارتی فوج یا حکومت نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا. 24 اپریل سے 14 مئی تک امریکہ میں تھا، دربار صاحب میں نہیں تھا. دفاعی ماہرین کا کہنا ہے بھارت سکھوں کو پاکستان مخالف بنانے میں ناکام ہوا. گیانی رگھوبیر سنگھ کے بیان نے بھارتی فوج کا جھوٹ عیاں کر دیا. آپریشن سندور کی عبرتناک ناکامی کے بعد بھارت کو سفارتی محاذ پر بھی منہ کی کھانی پڑی. عالمی جریدے ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق مودی نے سفارتی سطح پر ساکھ بحال کرنے کے لیے جو وفد تشکیل دیا وہی اختلافات کا شکار ہو چکا. وفد کے اراکین کی مودی حکومت پر شدید تنقید. اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے سوال اٹھایا گیا ہے کہ وفد میں تمام جماعتوں کی نمائندگی کیوں نہیں. متعدد سیاسی رہنماؤں نے اس وفد کا حصہ بننے سے انکار کر دیا اور اپوزیشن رہنما سنجے راوت کے مطابق مودی سرکار سفارتی کمیٹی سے بھی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی جانب سے سفارتی بھیجے گئے نام بھی مودی سرکار نے مسترد کر دیے.
بھارت نے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اعلان جنگ کیا. افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کہنا ہے پاکستان نے اپنی دفاعی صلاحیت کو دنیا کے سامنے تسلیم کرایا. پاکستان کا نوجوان باصلاحیت، پرعزم اور پرامید ہے. حالت جنگ میں ہوں یا امن میں میڈیا کا کردار کلیدی رہا. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی زیر صدارت سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں عید الاضحیٰ کے دوران علائشوں کو بروقت صفائی اور عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کی گئی. میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے 5 روزہ آپریشن کے دوران شہر بھر میں 99 کلیکشن پوائنٹس قائم کیے جائیں گے جہاں شہری قربانی کے جانوروں کی علائشیں جمع کر سکیں گے. اس کے علاوہ 1128 ہیلپ لائن نمبر 24 گھنٹے فعال رہے گا تاکہ شہریوں کی شکایات کا فوری حل ممکن ہو سکے. علائشوں کو اور اوور لوڈ یا بغیر ترپال کے ٹرکوں میں نہ لے جانے کی ہدایت کی گئی ہے اور خلاف ورزی پر جرمانے عائد کیے جائیں گے. میئر کراچی نے کہا کہ علائشوں کو لینڈ فل سائٹس پر منتقل کرنے کے دوران گاڑیوں سے علائشیں سڑکوں پر نہ گریں، اس بات کو یقینی بنایا جائے گا. اس مقصد کے لیے 18 ٹرنچز کھودی گئی ہیں جہاں علائشوں کو دفن کیا جائے گا. علاوہ ازیں سڑکوں کی صفائی اور مٹی اٹھانے کا کام بھی جاری رکھا جائے گا. نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد میں پائیدار اور اجتماعیت کے جذبے کے تحت گرین ویلز نسٹ سائیکلنگ ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ، فیکلٹی اور سٹاف کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ریکٹر نسٹ ڈاکٹر محمد زاہد لطیف نے بھی ریلی میں حصہ لیا. بہتر زندگی کے لیے سائیکل چلائیں کے نعرے کے ساتھ ہونے والی سائیکل ریلی کا مقصد سائیکلنگ کو پائیدار نقل و حمل کے ذریعے کے طور پر فروغ دینا، یونیورسٹی کمیونٹی کے درمیان روابط کو مزید مضبوط بنانا اور کیمپس کے دلکش مناظر سے لطف اندوز ہونا تھا. اس موقع پر نسٹ کے پہلے سائیکلنگ کلب کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا ہے اور ریلی کے دوران 20 سائیکلیں قرآن اندازی کے ذریعے تقسیم کی گئیں. تقریب سے خطاب میں ریکٹر نسٹ نے یونیورسٹی کمیونٹی کے جوش و جذبے کی تعریف کی اور کیمپس پر ایسی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا. مکہ مکرمہ میں مقیم پاکستانی عازمین حج کو حرم شریف تک پہنچنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. عازمین نے شکوہ کیا کہ رہائشی عمارتوں سے حرم تک بسیں دستیاب نہیں. بسیں نہ ملنے کے باعث روزانہ کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے. بزرگ اور ضعیف عازمین بسوں میں کھڑے ہو کر یا فرش پر بیٹھ کر سفر کرنے پر مجبور ہیں. عازمین نے شکایت کی کہ اکثر اوقات حج معاونین غیر حاضر. عازمین کی رہنمائی کا کوئی مؤثر نظام نہیں ہے. وزیراعظم شہباز شریف آج آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کا دورہ کریں گے. ذرائع کے مطابق شہباز شریف کی وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق سے اہم ملاقات طے ہے. وزیراعظم بھارتی جارحیت سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے. شہباز شریف کا لائن آف کنٹرول پر اگلے مورچوں کا دورہ بھی متوقع ہے. وزیراعظم نے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کریں گے اور وزیراعظم کے دورے میں دفاعی حکام اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بریفنگ دیے جانے کا امکان ہے. وزیراعظم شہباز شریف کی مصری صدر الفتح السیسی سے ٹیلی فونک گفتگو. وزیراعظم نے کشیدگی کم کرنے میں مصر کے تعمیری کردار پر اظہار تشکر کیا. وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان علاقائی امن کے لیے جنگ بندی مفاہمت پر قائم ہے. سندھ طاس معاہدے کو نظر انداز کرنا پاکستان کے لیے سرخ لکیر ہے. وزیراعظم اور مصری صدر نے غزہ کی صورتحال پر اظہار تشویش کیا. وزیراعظم نے کہا کہ غزہ کو بروقت انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے. 2 ریاستی حل پر اقوام متحدہ کانفرنس سے بامعنی نتائج کی امید ہے. مصری صدر الفتح السیسی کا پاکستان کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کا عزم. وزیراعظم نے مصری صدر کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی. صدر الفتح السیسی نے وزیراعظم کی دعوت قبول کر لی. آئندہ مالی سال کے لیے پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات میں پیٹرولیم مصنوعات پر کاربن لیوی سمیت متعدد ٹیکس اقدامات پر اتفاق ہوا ہے. ذرائع کے مطابق فی لیٹر 5 روپے کاربن لیوی عائد کرنے اور پیٹرولیم لیوی کو 100 روپے سے زائد کرنے کی تجویز ہے. استعمال شدہ گاڑیوں پر 40% زائد ٹیکس، فاٹا پاٹا کی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے اور کھاد پر GST کی عمومی شرح لاگو کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے. نئی قومی ٹیرف پالیسی 2025-30 کے تحت ریگولیٹری ڈیوٹیز میں کمی، آٹو انڈسٹری کے لیے مراعات کا خاتمہ اور ماحولیاتی معیار پر مبنی گاڑیوں کی درآمد کی اجازت دی جائے گی. FBR نے 400 ارب روپے اضافی آمدن کا ہدف مقرر کیا ہے. آپ کو بتائیں کہ CWP نے 249 ارب روپے کے 10 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی ہے. 227 ارب روپے سے زیادہ کے 6 منصوبے مزید منظوری کے لیے ایکنیک کو ارسال کر دیے گئے. سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا.
وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی زیر صدارت سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی CWP کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مجموعی طور پر 249 ارب روپے کے 10 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ اجلاس کے دوران 21 ارب روپے سے زائد مالیت کے منصوبے CDWP کے سطح پر منظور کیے گئے، جبکہ 227 ارب روپے سے زائد کے 6 بڑے منصوبے مزید منظوری کے لیے ایکنک کو بھجوا دیے گئے۔ اعلامیے کے مطابق ان منصوبوں میں ہائر ایجوکیشن ڈیولپمنٹ، خوشاب تا سرگودا سڑک کے 2 رویہ تعمیر، نیازی انٹرچینج تا بابو سابو انٹرچینج لاہور، گجرانوالہ سے M2 سڑک N5 کی تعمیر 9 اور چشتیاں سے چک نمبر 46 تک سڑک کی 2 رویہ تعمیر شامل ہیں۔ اوگرا نے گیس کمپنیوں کے لیے گیس نرخوں میں رد و بدل کی منظوری دے دی ہے۔ اعلامیے کے مطابق اوگرا نے حتمی منظوری کے لیے سمری وفاقی حکومت کو بھجوا دی۔ اعلامیے کے مطابق سوئی صدرن کے لیے گیس نرخوں میں 103 روپے 95 پیسے فی MMBTU کمی کی سفارش کر دی گئی ہے۔ سوئی نادرن کے لیے نرخوں میں 116 روپے 90 پیسے اضافے کی سفارش کی گئی ہے۔ وفاقی حکومت سے حتمی منظوری کے بعد اوگرا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے SNGPL کے لیے گیس قیمتوں میں اضافہ اور LNG کی درآمد میں اضافے کا باعث ہوا۔ اوگرا نے وفاقی حکومت کو کیٹیگری وائز گیس کی قیمتیں مقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔ حتمی نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت سے منظوری کے بعد جاری کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کا اجلاس تیسرا سیشن 4 گھنٹے تک جاری رہا، جس میں 17 اضلاع میں بیوٹیفیکیشن منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں اضلاع کو بیوٹیفیکیشن اور بہتری کے لیے فنڈز فراہم کرنے کے اقدامات کی ہدایت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے 17 اضلاع میں جاری انسداد تجاوزات آپریشن اور بیوٹیفیکیشن پلان کے بارے میں آگاہی حاصل کی اور اضلاع کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کا تفصیلی جائزہ لیا۔ حفظ آباد، راولپنڈی اور ناروال کے ڈپٹی کمشنرز کو اعزازیہ دینے کا اعلان کیا گیا۔ صوبے بھر کے تمام بڑے شہروں کو الیکٹرک بسیں فراہم کرنے اور چارجنگ سٹیشنز بنانے کا حکم دیا گیا۔ پوسٹر، بینرز اور پینافلیکس پر پابندی کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ روٹی کی یکساں سرکاری نرخ پر فروخت، سڑکوں پر گڑھوں کی فوری مرمت اور نہروں اور نالوں کی صفائی کو یقینی بنانے کا حکم دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ وفاقی حکومت نے سندھ کے اداروں کی شاندار کارکردگی کا اعتراف کرتے ہوئے 9 ارب روپے کی رقم مختص کی ہے، جس سے سندھ حکومت بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں SIUT اسپتال قائم کرے گی۔ اس کے علاوہ سیلاب متاثرین کے لیے مکانات کی تعمیر 9 کے منصوبے بھی شروع کیے جائیں گے۔ کابینہ نے بھاری گاڑیوں پر رجسٹریشن فیس اور سالانہ ٹیکس عائد کرنے کی منظوری دے دی۔ غیر فٹ کمرشل گاڑیوں پر جرمانہ اور 20 سال پرانی گاڑیوں پر پابندی بھی لگائی جائے گی۔ ہیوی ٹرانسپورٹ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے تربیت کی مدت 30 گھنٹے مقرر کی گئی ہے اور مزید برآں انسداد منشیات کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں گی اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے وزیراعظم کے پیکج میں شمولیت کی منظوری دی گئی۔ ان اقدامات سے صوبے میں ترقی اور امن و امان کی صورتحال میں بہتری کی توقع ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے برشور میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور پاکستانی قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی ماند ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی سلامتی کے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں اور کوئی پاکستان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ میر سرفراز بگٹی نے کہا بندوق کے نظریے کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا اور ہم عوام کے خادم ہیں، ہمیشہ عوام کے درمیان رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سیکیورٹی اداروں نے خطرات سے آگاہ کیا مگر میں عوام کے درمیان موجود ہوں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ برشور گریڈ اسٹیشن جلد فعال ہوگا اور کولڈ سٹوریج بھی تعمیر کروائیں گے۔ مزید برآں برشور کے لیے 50 لیویز اہلکار بھرتی کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے پشین میں 72 غیر فعال اسکولوں کو فعال کرنے اور 73واں اسکول بھی جلد کھولنے کی ہدایت جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ نوکریاں اب صرف میرٹ پر دی جائیں گی اور غریب کا بچہ بھی حقدار ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کا کنوینر سید نوید قمر کی زیر صدارت اجلاس وزارت اطلاعات و نشریات سے متعلق سال 2019-20 اور سال 2020-21 کے آڈٹ اعتراضات کا جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی نے APP کے فنڈز خلاف ضابطہ طور پر اسائنمنٹ اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے جانے سے متعلق معاملے کی انکوائری کے بارے میں FIA سے تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ آڈٹ حکام نے کمیٹی کو بتایا کہ اسائنمنٹ اکاؤنٹ سے فنڈز نکال کر دیگر بینک اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کیے گئے۔ کنوینر کمیٹی نوید قمر نے APP حکام سے کہا آپ نے پرائیویٹ اکاؤنٹس میں پیسہ رکھ دیا جو کہ ریگولیشن کے خلاف ہے۔ آپ کو فکسڈ بجٹ ملتا ہے، آپ کو کوئی اتھارٹی نہیں کہ پیسے ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھ دیں۔
پورے بجٹ پروسیس کو آپ الٹا کر رہے ہیں، آپ کو اس کی کس نے اجازت دی؟ نوید قمر نے مزید کہا کہ سالوں سے انکوائری کا کہا ہوا ہے، ابھی تک انکوائری نہیں ہوئی، کمیٹی نے معاملے سے متعلق FIA سے تفصیلات طلب کر لیں۔ بانی PTI سے علیمہ خان اور کزن قاسم زمان خان کو پھر ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔ دو بہنوں عظمہ خان اور نورین خان کی ملاقات چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر خان، سلمان اکرم راجہ، علی ظفر نے بھی بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی۔ پاک بھارت جنگ کے بعد کے حالات، ملکی سیاسی صورتحال سمیت پارٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بشرا بی بی سے بھابی مہر النساء احمد اور بیٹی مبشرہ شیخ نے ملاقات کی۔ محمد شیخ کو ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ بانی کہہ رہے ہیں کہ پارٹی اور فوج میں اتحاد ہونا چاہیے۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا، بانی چیئرمین سے ملاقات ہو چکی ہے، ان ہاؤس تبدیلی کی ہم تردید کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بانی PTI نے کہا کہ اتحاد کا وقت ہے، پارٹی اور فوج میں اتحاد ہونا چاہیے، ہم چاہتے ہیں ملک اتحاد کی طرف جائے۔ مزید کہا کہ بانی PTI نے پہلے بھی کہا ہے کہ ڈائیلاگ ہونے چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے کبھی دروازہ بند نہیں کیا۔ بانی PTI نے کہا کہ حکومت کے ساتھ انہوں نے بات چیت سے منع کیا تھا، اسٹیبلشمنٹ سے نہیں، فوج بھی میری، ملک بھی میرا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جس طرح افواج نے بھارت کو جواب دیا، اس سے ملک کا وقار بلند ہوا، ہمارا مورال بلند ہوا۔ بانی PTI نے کہا کہ اتحاد رکھو اور الرٹ رہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم ملک، فوج اور قوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بانی PTI سے پولی گراف ٹیسٹ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ بانی PTI اور بشرا بی بی ناحق قید میں ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے فارم 47 کی حکومت کو بانی PTI کی قید کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا، بانی PTI آئین اور قانون پر یقین رکھتے ہیں، بانی کی رہائی کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ انصاف لائرز فورم اسیران کو روزانہ قانونی مدد فراہم کر رہا ہے۔ لیگل ٹیم نے 3000 سے زائد کارکنوں کی ضمانتیں کروائیں۔ ناحق قید کارکنوں کو مالی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ABN نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔